تو میری تمام کمیونٹی کے ساتھ میری یہی گزارش ہے کہ ہوشیار باہوشیار رہیں اور ان کے جال فتووں میں نہ آئیں، اپنا چپ کر کے خاموشی سے اپنا کام کریں۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جب آپ کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، قانونی طور پہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو قانونی طور پہ آپ اپنا حق سمجھ کے اگر یہ کام کریں گے کہ سیکس ورکنگ ہمارا قانونی حق ہے اور بھیک مانگنا ہمارا قانونی حق ہے، تو یہ چیزیں ذرا متنازع بن جاتی ہیں۔ باقی آپ کا یہ قانون نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ اپنی جنس کو بدل دیں اور اپنے طور پہ اپنے طریقے سے جو بھی مرضی ہے رہ سکیں۔ تو اس میں ابھی میری بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہی امید رکھوں کہ تمام اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ میں نے بہت کوشش کی یہاں تک سب کو اکٹھا کرنے کی، لانے کی، تو اس میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اور جس چیز کے اوپر میرے خدشات تھے شروع سے، جس کے لیے میں بھاگ رہی تھی کہ یہ بل ہمارے علاقے میں نہیں ہے، وہ آج واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بل کی حقیقت سب کو ساتھ واضح ہو چکی ہے۔ تو تمام کمیونٹی خواجہ اسلاؤں سے گزارش ہے کہ وہ اس بل کو اسی طریقے سے دیکھیں جیسے کہ اپنے ماں باپ کا مذہب دیکھا ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کم از کم یہاں ان کی لاج ضرور رکھیے گا، ایک مسلمان ہونے کی لاج ضرور رکھیے گا۔ میں مورت ہوں، میں خواجہ اسرا ہوں، مگر میں امتی ہوں، امتی ہونے کی لاج رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک مسلمان ہونے کے گھرانے میں پیدا ہونے کی لاج رکھیے گا۔ اگر میں مسلم خواجہ اسرا کہتی ہوں اور سب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آج آپ کو مسلم خواجہ اسرا یاد آیا ہے، تو اللہ کسی ٹائم بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کسی وقت بھی کسی کو یاد آنے کے لیے کوئی ایک ہی بات چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بات سامنے آ چکی ہے۔ آج حق سچ کی بات ہے۔ آج اپنی ذات سے نکل کر، اپنی خواہشوں سے نکل کر، اپنے تمام مسئلوں سے نکل کے پہلی دفعہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ایک مسلمان اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امام حسین سرکار جو ہے ہمارے اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام حسین کا جو رتبہ ہے، جو ایک بات ہے سب سے بڑی، کہ ان کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ بھی حق کے اوپر کھڑے ہوں، ان کی سنت ادا کریں، اپنے مسلمانوں نے کا حق ادا کریں۔ باقی ذاتیات کے اوپر آپ کی کسی کا کوئی گلہ نہیں ہے، وہ سب نے اللہ کو جو خود جواب دینا ہے، خود اپنے ذمہ وار ہیں سارے، اور کس وجہ سے کام کرتے ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ سبب سدباب بنانے والے ہیں، وہ ضرور کریں گے۔ جب میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے اور جو مذہبی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم ان لوگوں کے لیے آج عدالت میں کھڑے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی آگاہی نہیں دی گئی تھی، جن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، جن کے لیے بیت المال کے دروازے نہیں کھلے، جن کے لیے زکوٰۃ کے دروازے نہیں کھلے، جن کے لیے مخیر حضرات کے دروازے نہیں کھلے۔ میرے پاس اگر کچھ میں اپنے آپ کو اگر کامیاب کرانے میں میری مدد جو ہوئی ہے تو وہ مخیر حضرات نے کی ہے میرے ساتھ، وقتاً فوقتاً جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے، عید پہ، بقرعید پہ، روزوں میں، کرونا کے دنوں میں، تو وہی لوگ مدد کرتے رہے جو سب عام لوگ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں۔ ہم نے باہر سے کسی سے کچھ نہیں لینا۔ آپ لوگ جب اس بل کو ریجیکٹ کروائیں گے تو بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوگا۔ ان کا کیا کرنا ہے، ان کو ایک معاشرے میں دوبارہ سے کس طریقے سے بحال کرنا ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، نئے آنے والے لوگوں کے لیے، والدین کی آگاہی کے لیے، میڈیکل کی سہولیات کے لیے کون کون سی چیزوں کی ہمیں درکار ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی میں شروع سے اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں کہ ہمیں ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے ہمارا جو کہ جس میں آ کے ہم لوگ اپنے یہ تمام مسائل کا حل نکال سکیں۔ جبکہ حکومت نے وہ کمیونٹی سینٹر بنایا ہے، پروٹیکشن سینٹر ٹرانسجنڈر کا بنایا، اس میں وہی ٹرانسجنڈر کا قبضہ ہے۔ اب ان ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جب ہم نے پہلے پریس کانفرنس کی تو صبا گل ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے بھی ایکس کارڈ بنوا کے ان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا، اور ابھی بھی وہ یہی لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں کہ اس بل کو نکل جانا ہے، اس بل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بل میں شادی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی سادہ لوگ ہیں۔ ان کو جو سے طوطا کہانی سمجھائی گئی ہے وہ ویسے ہی بول رہے ہیں، 7 پیسوں کی مٹھ بھی لگائی ہے، ڈالر کی بات ہے بابا، اور نام بھی بہت چاہیے ان کو، تو سب ان کے ساتھ ہیں، حکومت ان کے ساتھ ہے، سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے حکومت کے نمائندے وہاں بیٹھ کے ان کے پاس جواب نہیں ہے یہ ان باتوں کا، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہیومن رائٹ منسٹری میں جو بیٹھے ہیں اور UNDP کے ادارے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم انسانی کے زمرے میں نہیں آتے،
ہم آپ کو بار بار التجا کی، آپ کے اداروں میں جا کے کی، آپ کے ساتھ میٹنگز کی، آپ سے دو بدو بیٹھ کے آپ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ بات کی، ورلڈ بینک والوں سے بات کی، ان کے بڑے اداروں میں گئے ہیں، ہر جگہ ہر فورم کون سا ہم نے نہیں چھوڑا، حکومت کے کون سے پلیٹ فارم پہ میں نہیں بیٹھی اور اپنی نمائندوں کو نہیں لے کے گئی بخیر اسراؤں کے، ہر مقام کے اوپر میں نے اکٹھا کر کے اپنی نمائندگی بتائی کہ ہمارا حق نہیں بنتا، آپ ہیومن رائٹس کے اوپر کام نہیں کرتے، آپ سب کو دے سکتے ہیں، ایل بی جی ٹی کو رائٹس دے سکتے ہیں، مگر ہمیں انڈیویجلی خیر اسرا کی حیثیت سے ہمیں رائٹس چاہیے، وہ بھی پاکستان میں، ہم اپنے مذہب کے مطابق یہ جینے کا ہمارا حق ہے، اس کو نہ چھینا جائے، زبردستی ہم کو اس دلدل میں نہ دھکیلا جائے جس میں آپ، اگر آپ کے کچھ لوگ آ رہے ہیں یا دنیا پوری بھی آ جائے تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ضرور جو اپنا اس میں نہیں آنا چاہتے، تو انہیں زبردستی نہ کیا جائے، ہمارے کارڈ واپس کیے جائیں، جنہوں نے ہمارے خیر اسراؤں نے ایکس کارڈ بنوا لیے ہیں اس غلط آگاہی کے نتیجے میں، خیر اسرا کی وجہ سے ان لوگوں کو کارڈ واپس دیے جائیں، اور جو یہ نمائندے ہیں صبا گل، نایاب علی، ریم شریف، ببلی ملک، یہ سارے خیر اسراؤں کے پاس جا رہے ہیں اور خیر اسراؤں کو پھر بیکار ہیں، تو سب کو سے میری یہی گزارش ہے کہ ان کی ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، یہ اسلام دشمن مخالف چیزوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، چند پیسوں کی خاطر، اپنے آرام اور سہولت کی خاطر، انٹرنیشنل ٹورس کی خاطر سب کو دھکیلیں، اس میں صرف خیر اسرا نہیں لپیٹ میں آ رہے ہیں، اس میں پبلک کے عام مرد و عورت اور بچے سب لپیٹ میں آ رہے ہیں، سب کے لیے قانون سازی ہے، یہ تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہے کہ وہ اپنی سیلف پرسیو آئیڈینٹی لے سکتا ہے، تمام شہری مرد و عورت اپنا آپریشن کاسٹریشن کے ذریعے خواجہ سرا بھی بن سکتے ہیں، عورت کا بھی روپ لے سکتے ہیں، کسی چیز کا بھی روپ لے سکتے ہیں، اور ایسی سرجریز آ چکی ہیں کہ جسے بالکل لک ایک عورت والی ملتی ہے، مگر وہ عورت نہیں بن سکتے، وہ مرد کبھی عورت نہیں بن سکتا، عورت کبھی مرد نہیں بن سکتی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس ذہنی خرابات کے لیے آپ کے پاس سائیکٹرسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، آپ کے ہارمون ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر موجود ہیں، دنیا آپ کے سامنے ہے، اور یہ دنیا بھی آپ کے سامنے ہے، اور آخرت کی دنیا بھی آپ کے سامنے ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بسر کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، یہ اب آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اب آپ کا کام ہے، میرا اتنا کام تھا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میرا اتنا ہی سمجھیں، میرا کنٹریبیوٹ جو بھی تھا وہ اتنا ہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، تھینک یو۔